ریاست مدینہ کا نام لینے والے اس وقت اسلام آباد میں لانگ مارچ کو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم جہاد کو نکلے ہیں۔ تو ریاست مدینہ میں جہاد سب سے پہلے جو میری سرکار نے کیا وہ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ آٹے میں نمک کے برابر تھے، تو سرکار میری بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ یہ کون سی ریاست مدینہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ فوج کی عورتیں بھی آئیں، ہر ادارے کی فیملیاں آئیں، میرا آگے جناب دفاع کریں اور میرا کنٹینر دھکیل کے آگے لے جائیں۔ یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی بچوں کو واپس کر دیا، 7 سال کے 8 سال کے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا کہ واپس چلے جاؤ، تم جنگ کے قابل نہیں ہو، تم جنگ نہیں لڑ سکتے، آگے جنگ لڑنی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر یہ کون سا لیڈر ہے کہ جو عورتوں اور بچوں کو کہہ رہا ہے کہ پولیس والوں سے مجھے چھڑواؤ، میری جان بچواؤ، میری جان کو خطرہ ہے۔ وڈیروں کو جب طاقت نہ ہونا، جو وڈیرے ہوتے ہیں جب ان کو طاقت نہ ہو پولیس کا مقابلہ کرنے کی، تو پھر وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، عورتوں کو ڈنڈے دے کے، عورتوں کے کپڑے پھاڑ کے عورتوں کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، بچوں کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ پاک و ہند کی پرانی طرز ہے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر جہاد کرنا ہے تو مرد بن کے اکیلے میدان میں اترو، تاکہ رسول اللہ کی۔ اب دوسرے نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ کل 25 کو اس ہمارے بھائی مسلمان مظلوم ملک یاسین کو وہ جو انہوں نے عمر قید سنا دی ہے کہ اس کو اتنی سخت سزا سنائی ہے ناجائز الزام لگا کے، چاہیے تو یہ تھا کہ کل اس کے خلاف احتجاج کرتے اور اعلان جنگ کر دیتے کشمیر سے کہ ہم نکلے ہیں، مجاہدین ہمارے ساتھ نکلیں، جوان ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو فتح کریں، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو اور عورتوں کو لے کے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں کرسی دی جائے۔ ایسے جہاد ہوتا نہیں ہے۔ جہاد کرنا ہے تو خود نکلو۔ اب پھر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی، عمران کا کہہ رہا ہے کہ میری بیوی تو باعزت خاندان گھرانے کی ہے، باپ پڑھتا ہے، وہ تو گھر بیٹھے گی، تو باقی جو عورتیں ہیں پاکستان کی وہ پھر کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس طرح بات چلے گی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایسا کہ جہاد میں صرف جوانوں کا کام ہے، دلیروں کا کام ہے، تلوار چلائے تو علی شیر خدا چلائے یا علی کا غلام چلائے۔ عورتوں کو لے جاتے میدان میں تو سب سے پہلے جنگ بدر میں میری سرکار لے جاتی، تو نہیں لے گئے تو یہ بتایا کہ جنگ میں عورتیں جاتی نہیں۔ سب سے بڑا مارکا جو ہوا وہ جنگ یمامہ کا، حضرت ابوبکر صدیق نہیں لے گئے، تو یہ کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ لو جہاد نہیں ہو رہا، یہ فساد ہو رہا ہے، یہ فساد ہو رہا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ اس لیے جو عورتوں سے مدد مانگے وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ گیدڑ ہوتا ہے۔ جو عورتوں کے سہارے چلے، بچوں کے سہارے چلے، وہ لیڈر نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ میرا لیڈر بابا خادم حسین رضوی، عورتوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے ناموس رسالت مارچ میں، عزت رسول ریلی میں، ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی آ کے پہرا دیں، تو بابا جی نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم گھر بیٹھے درود پاک پڑھو اور نمازیں ادا کرو، مصلی پہ دعا کرو، ہم تمہاری جگہ کافی ہیں، ہم جب لاشیں ہو جائیں، ہماری لاشیں گر جائیں اور ہمارے جنازے اٹھانے کے لیے تم آ جانا۔
اصل میں ان کو پہلے کبھی اتنی مار نہیں پڑی. پہلے بھی انہوں نے لانگ مارچ کیے ہیں. جب نواز شریف کی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے لانگ مارچ کیے ہیں. 126 دن کا دھرنا. ان کو اتنی مار نہیں پڑی جتنی اب پڑ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ پر ناجائز فائرنگ کی، شیلنگ کی، گرفتاریاں کی، سید زادیوں کو اندر سے گھس کے ان کے گھروں میں جناب تھپڑ مارے تو ان کی بے حرمتی کی. اب کہہ رہے ہیں کہ علامہ اقبال کی وہ بہو اس کو انہوں نے جا کے ناجائز جو ہے وہ کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ غلط کیا ہے جس نے بھی کیا ہے، مگر یہ بھی دیکھو نا کہ کائنات کے والی کی بہو کو، امام حسن امام حسین کی بہو کو، سید زادیوں کو جا کے انہوں نے جو تھپڑ مارے، وہ جب ان کی ویڈیو یا ان کا جو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سیدوں کو انہوں نے جیلوں سے لاشیں نکلی ہیں کہ گجرانوالہ جیل سے لاش نکلی سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث سے ایک بزرگ، پھر بہاول نگر سے. تو اس طرح سیدوں کی، سید زادوں کی لاشیں اور سید زادیوں کی انہوں نے بے حرمتی کی، نجائز ان پر جو ہے وہ انہوں نے گرفتاریاں کی. تو مکافات عمل ہے، بدلہ ہے اس کا. تو یہ مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے، پیٹ جو ہے نا چلتی آہستہ آہستہ ہے، مگر جو چیز پیٹتی ہے تو اس میں باریک ہوتی ہے، باریک بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہترین باریک ہوتی ہے. ان کو وہ سزا مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تو ان کے اور بھی سزا باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و سلامتی فرمائے اور سرکار کا دین تخت پر آئے، نظام مصطفیٰ کا راج ہو، اللہ کی زمین پر، اللہ کے بندوں پر اللہ کا قانون نافذ. لبیک لبیک لبیک.